فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی، خوب سلامتی بھیجا۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو وہ ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو۔ تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث، یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہا، خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں، کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازم ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے، روزے کی جس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا، تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ
آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی احکام کا علم ہو، ثواب بہت ہے۔ ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، تو یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ بھئی لاجک کی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو علی اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہو، تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد۔ تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں، نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں، اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ
تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ، کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ. اور ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دی، تو شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج. تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، تو نہ نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا، لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں، اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج. اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے، تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں، ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ جائے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے، لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے، تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا، اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا، اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ. فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا. زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی. تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں. شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں. تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا. درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا. ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے. اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا. اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان. تو وہ صلی جو ہے نا صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں. تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے. تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے. صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغب انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھائی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ توحید، درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا اللہ۔
بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے. تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے. تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی. فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا، اور خوش ہو جائے گا کہ بھئی دیکھو جو کام میں چاہتا تھا یہ بھی اسی کی درخواست کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا آپ کو بھی دے دے گا وہ، ٹھیک ہے نا، کہ چلو یہ گڑ تم بھی منہ میٹھا کر لو اپنا، تم نے اتنا اچھا کام کیا. اور اگر آپ کسی کو حکم دیں اس کے دشمن پہ خرچ کرنے کا، آپ جا کے کہیں بھائی وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اس کا گلا دبا دو، تو ایسا کرو اس کو ہدیے ودیے دیا کرو، تو کہے گا میں اس کو گلا دبانا چاہتا ہوں اور تو ہدیے کی ترغیب دے رہا ہے تو میں تیرا بھی گلا دباؤں گا. تو دشمن پہ خرچ کرنے کا جب حکم دیا جاتا ہے تو اس سے سامنے والا غصے میں آتا ہے. دوست پہ خرچ کرنے کا، احسان کرنے کا جب آپ کسی کو کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے. باپ کو اگر کہا جائے نا اپنے بچوں پہ اور کھلائے کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے، تو باپ کا دل اور سینہ اور چوڑا ہو جائے گا. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیجیں گے ہی، لیکن ہم اگر اللہ سے درخواست کر دیں گے کہ اللہ تو خصوصی رحمتیں بھیج، تو اس میں تھوڑی سی ہماری بھی کیا ہو جائے گی؟ دخل اندازی ہو جائے گی. اللہ تو ویسے ہی کر رہا ہے، تو اللہ کہے گا چلو تو نے بھی سفارش کر دی تو ان پہ تو کر ہی نہ ہوں، یہ 10 رحمتیں تجھ پر بھی ہو جائیں گی. اور چوتھا فائدہ کیا ہے درود شریف پڑھنے کا؟ کہ انسان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے. انسان جس کے لیے دعا مانگتا ہے لاشعوری طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت ہوگی اللہ کی خود بخود اتنی ہی زیادہ ہوگی، کیونکہ نبی سے محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ الگ الگ چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول ہے نا، اسی وجہ سے تو ہے. تو جتنی محبت بڑھے گی اللہ کی محبت اتنی زیادہ. اور پانچواں فائدہ کہ جتنی نبی کی محبت ہوگی، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اتباع آسان ہوتی ہے، بغیر دلیل کے بھی مانتا چلا جاتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا اس سے ہر بات پہ دلیل، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے. اور اگر محبت ہو تو وہ کوئی کام کا کہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے انسان کہتا ہے بس کر لو. صحابہ کرام کی محبت کے جو واقعات ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کھانا پکتا تھا اگر اس میں لوکی یا کدو پکتا تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ کدو شوق سے کھاتے تھے آپ. تو نبی سے محبت تھی، کدو سے محبت ہو گئی. حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے لوکی اور کدو سے محبت کرو، یہ تو اپنی انسان کی اپنی رغبت ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے، کسی کو کسی چیز سے. لیکن عشق کی انتہا ہوتی ہے تو انسان کو محبوب کی محبوب چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کدو سے نہ بھی ہو تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض واجبات سے تو ہو جائے گی نا، جو شریعت میں ضروری ہیں، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے، ان سے تو ہوگی نا کم از کم. محبت نہیں ہے تو ہر وقت بیٹھ کے لوچی کی تلاش، داڑھی تک نہیں رکھے گا. داڑھی کا سمجھاؤ تو کہ بھائی کیوں بھائی، پھر یہ سمجھاؤ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے، نہیں میری سمجھ میں نہیں آتے، ایسے کیسے اخلاق بنائے جا سکتے ہیں خادموں کے ساتھ. تو محبت ہو جاتی ہے تو سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. تو درود شریف پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو اس لیے ہمت کر کے علماء نے جو ایک نصاب بتاتے ہیں نا، روزانہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. ویسے تو سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ نہ ہو مشکل لگے تو اتنا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے نا. یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، کتنا ٹائم لگتا ہے اسے؟ صبح 100 دفعہ پڑھ لیا، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیا. اور اگر پورا ہفتہ توفیق نہیں ملتی تو کم از کم جمعہ ہی کے دن پڑھ لے انسان. سمجھ رہے بات کو؟ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. جمعہ کا دن پڑھ لے انسان، اس میں زیادہ فضیلت ہے. اور یہ جو درود شریف ہے نا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھنا چاہیے. میں کل بھی بیان میں کہا تھا نا ساشے آ رہے ہیں ہر چیز کے، تو جیسے سلام کے ساشے نا، سلام کرنا ہو نا اتنی سی آواز آتی ہے بس. تو درود شریف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو پورا. لکھنے میں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ مجلس میں، کسی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار واجب نہیں ہے، بار بار افضل ہے. مجلس میں جب ایک دفعہ نام آیا تو پہلی دفعہ بہرحال واجب ہے، یا کم از کم ایک دفعہ اس مجلس میں. بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. تو یا تو پڑھے ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ لیا کافی ہے، لیکن پڑھیں تو پھر ساشے نہ لے کر آئیں.
درود شریف کو بگاڑے نہیں, پورا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ کو ڈر یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھنے سے میری زبان گھس جائے گی, نقصان ہوگا اور توانائی کم ہو جائے گی, روزہ زیادہ لگے گا, تو ایک ہی دفعہ پڑھ لے, مگر طریقے سے پڑھ لے, ساشے نہ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح نہ کرے. اسی طرح لکھنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو مجلس ایک ہے تو ایک دفعہ کہہ دے آدمی زبان سے. لکھنا واجب نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنا واجب نہیں ہے, افضل ہے. تو یا تو اگر یہ ڈر ہے کہ میں نے لکھ دیا پورا نام تو میرا پین گھس جائے گا, سیاہی کا خرچہ زیادہ آئے گا, پیسے زیادہ بھرنے پڑیں گے مجھے, مہنگائی کا دور ہے, اتنی سیاہی میں افورڈ نہیں کر سکتا, تو پورا نام ہی نہ لکھے, یعنی درود شریف لکھے ہی نہیں. لیکن اگر لکھنا ہے تو چھوٹا سا سواد نہ ڈالے, سمجھ رہے بات, باقی ساری چیزیں پوری ہیں. یہ نہیں کہ والد محترم میں صرف واو لکھ دیا, ابا خود ہی سمجھ جائیں گے والد کی بات چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, زید کا نام آیا تو صرف زے لکھ دیا. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ ہوتا ہوگا شاید آپ کے یہاں. اور جتنی باتیں آ رہی ہیں صرف کچھ ساشے پیش کر دی, ایسا نہیں ہے. جب درود شریف لکھنے کی بات آتی ہے تو صرف چھوٹا سا سواد ڈال دیا. تو بھائی اتنی تکلیف اگر ہو رہی ہے تو نہ لکھو, کوئی فرض تھوڑی ہے. لیکن اگر لکھنا ہے تو احترام کا تقاضا کیا ہے, پورا نام لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حدیث کی اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں, محدثین نے جو لکھی ہیں, کتنی بڑی بڑی کتابیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محدثین پورا درود شریف لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی حدیث کی کتاب میں, امام بخاری کی ہو, امام مسلم کی ہو, یا ابن ماجہ ہو, یا صحیح ستہ کی جتنی کتابیں اس کے علاوہ بھی ہیں, جب درود ہوگا تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے. تو لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے, پورا نام لکھ دیا جائے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا قلم گھس جائے گا اور یہ ہو جائے گا, یہ تو بخیل آدمی کے لیے, ورنہ کس قلم تھوڑی گھستا ہے. لکھنے پورا تحریر لکھ رہے ہو, جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آخر میں بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے نا, لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی ٹھیک ہے, آپ سب سے اکرم ہیں. کوئی کہتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی کہتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب ٹھیک ہے نام, لیکن سب سے بہترین جو نام آپ کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اس سے بڑا لقب کوئی بھی نہیں ہے. رسول اللہ کا مطلب اللہ کے سفیر, تو یہ سب سے بڑا منصب ہے. اس لیے عام استعمال میں جو صحابہ کا بھی طریقہ تھا, نبی اللہ, صحابہ کیا کہتے تھے, نبی اللہ یا رسول اللہ. تو محدثین بھی جو لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ, تو عام استعمال میں یہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, سرور کائنات, حضور اکرم, شفیع المذنبین, سب صحیح ہیں. لیکن ہوتا ہے نا جب بہت سارے آپشن ہو تو انسان سلیکٹ کرتا ہے سب سے بہترین کو. تو سب سے بہترین لفظ آپ کے لیے کیا ہے, رسول اللہ. یہ سب سے بہترین لقب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. اگر اللہ کی نافرمانی انسان سے ہو جائے نا, اس کی تلافی ہو جاتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت سے بغاوت کرو گے وہ فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نام اللہ ہی کا ہے, یعنی اللہ ہی نے فطرت بنائی ہے, لیکن اللہ نے فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی بغاوت کرو گے میں معاف کروں گا. فطرت معاف بولتے کیوں نہیں بھائی, بہت خاندانی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے, اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلے تو مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو حکم دیا یہ نہیں کرو, کوئی بھی حکم دے دیا, رشوت نہیں لو. آپ نے اللہ سے بغاوت کی, رشوت لے لی, کسی مفتی عالم کے پاس جاؤ گے, بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں, وہ اس کی تلافی کا طریقہ بتائے گا. یار جس سے لیے اس کو واپس کر دو, وہ نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے صدقہ کر لو, خود غریب ہو تو خود رکھ لو, پھر توبہ کر لو, آئندہ نہیں لوں گا. اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے جو تم سے غلطی ہوئی تھی اللہ کیا کر دے گا, معاف. بشرطے کہ یہ نہ ہو کہ یہ نیت نہ ہو کہ چلو وہ والی تو لے لی تھی بہت اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے نا بھائی, ندامت بھی ہو کہ میں نے غلط کیا, بد نظری ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, قتل بھی ہو گیا, اس کی بھی تلافی ہے اسلام میں. جان جان کر یہ سوچ کے قتل کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک مثال ہے, کسی سے ہو گیا بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اس کا بھی حل ہے. لیکن فطرت سے جب بغاوت کرتا ہے نا انسان, یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں, ایک بڑا معاشرے میں فالٹ آ گیا ہے, وہ فطرت سے بغاوت پہ اتر آتے ہیں. فطرت اور نیچر سے جب لڑو گے نا تو اللہ نے نیچر کو ایسا بنایا ہے کہ نیچر معاف بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں کرتی, وہ نہیں معاف کرتی. مثال کے طور پر آپ نے حرام کھا لیا. کیا کھا لیا آپ نے, چوری, کسی کے مرغی رکھی ہوئی تھی یا مرغی گھوم رہی تھی, چوری کر کے بسم اللہ اللہ اوپر پڑھ کے ذبح کیا, آپ نے کھا لی, حرام کھا لیا نا آپ نے. مرغی کھانا کیا ہے, حرام ہے نا, چوری کی مرغی ویسے تو حلال ہے, حرام کھا لیا, اس کی تلافی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. اللہ نہ کرے خنزیر کھا لیا کسی نے,
اس کی تلافی ہو جائے گی بھائی توبہ استغفار کرو, اب کھا لیا تو آئندہ نہ کھاؤ, گڑ گڑاؤ, جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنا زیادہ گڑ گڑاؤ. لیکن آپ نے زہر پی لیا, یہ جو زہر آپ نے پیا ہے نا, اور پیا بھی جان کے نہیں ہے, آپ سمجھے کہ اس بوتل میں زمزم رکھا ہوا ہے, حالانکہ کیا رکھا ہوا تھا؟ زہر. پہلا گناہ جان کر کیا, توبہ سے تلافی ہوگی. دوسرا گناہ بھی نہیں ہے, کیا بھی بھولے سے, غلطی سے, لیکن وہ زہر ہے, اس کی تلافی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے. یہ کس کی بغاوت ہو رہی ہے؟ فطرت کی. فطرت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ تو جان کے غلط کر رہا ہے یا غلطی سے غلط کر رہا ہے. آپ جب زہر آنتوں میں اترے گا, جتنی مرضی توبہ کر لو, اے اللہ آئندہ میں جب بھی بوتل کا ڈھکن کھولوں گا 100 دفعہ سونگوں گا, پہلے کسی کو ٹیسٹ کراؤں گا, اس کے بعد میں پیوں گا, اس دفعہ معاف کر دے, میری آنتیں نہ گلیں, اس دفعہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ بھائی معاف تو میں نے کر دیا, تو نے بے احتیاطی کی, لیکن جو زہر ہے نا وہ معاف نہیں کرے گا, وہ تیری آنتوں کو گلائے گا اور تو مرے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے. دیندار آدمی پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو فطرت نے اصول, قدرت اللہ نے اصول, فطرت بھی اللہ نے بنا, زہر میں اللہ نے خاصیت رکھی نا کہ آنتوں کو گلائے گا. آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ کا پاؤں پھسل گیا, لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں احتیاط سے جاؤ, نیچے آگ جل رہی ہے, پاؤں پھسل سکتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں بڑا فنٹر ہوں, کچھ نہیں ہوتا ہے یار, میں گیا اور پھسل کے آگ میں گر گئے. یہ گناہ کیا نا آپ نے کہ احتیاط. اب آگ میں جیسے ہی گرے آپ نے اللہ سے معافی مانگی, اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے بے احتیاطی کی. بے احتیاطی بھی ایک جرم ہے, اللہ فوراً کیا کر دے گا؟ معاف, کہ بھائی میرا بندہ توبہ کر رہا ہے, معاف. اللہ مجھے معاف کر کے آگ سے نکال لے اب, کیونکہ میں غلطی سے گرا ہوں, تو معاف. اللہ کیا کہے گا؟ ونس اپون اے ٹائم, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ابراہیم آگ میں گئے تھے, میں نے بچا لیا تھا. بس یہ ابراہیم کے ساتھ ایسا ہوا, اور ہو سکتا ہے 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے ہوں. قانون یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو میں نے معاف کر دیا, مگر جس غلطی کی وجہ سے آپ آگ میں سلپ ہوئے ہو, آگ کو میں نے پرمیشن نہیں دی کہ وہ تجھے معاف کر دے. اس کا کام ہے جلانا, وہ جلا کے چھوڑے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج ہمارے ہاں بہت سے مسلمان اللہ کی تو نافرمانی کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فطرت سے بھی لڑ رہے ہیں. دیکھو انگریز کوشش کرتا ہے نیچر سے نہ لڑے. کیا مطلب؟ کامیابی کے جو دنیاوی اسباب ہے نا وہ اختیار کرتا ہے, وہ تبھی کامیابی جو دنیا کے لحاظ سے جس کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ بھئی کوئی کافر بھی اگر اسباب اختیار کرے گا نا, جس چیز کا جو سبب میں نے رکھا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ بے احتیاطی کر رہے ہو, آپ بھی آگ میں گر گئے اور کافر بھی گر گیا بے احتیاطی سے, تو آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ چونکہ کلمہ پڑھنے والے, اس کو بچا لو, وہ کافر ہے اس کو کیا کر دو؟ جلا لو. یہ آگ یہ نہیں دیکھے گی. اسی طرح آپ مسلمان تھے, آپ نے بے احتیاطی کی اور کافر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا, تو اب آگ یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ کافر ہے تو احتیاط کر رہا ہے پھر بھی جلاؤ اس کو. نہ 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 نہ, بلکہ آگ اس تک نہیں پہنچے گی, آگ وہ بچ جائے گا. دنیا کی آگ کی بات کر رہا ہوں. تو دنیا میں اللہ تعالی نے کامیابی اور ناکامی کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ اسباب کے ساتھ. جو جس چیز کا سبب ہے نا وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ سبب آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس سبب کو اختیار کیے بغیر وظیفے, دعائیں اور آشیرواد لے لینا, کسی سے جا کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے حضرت جی تو میری شادی ہو جائے گی, نہیں ہوگی شادی. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی بنا ہوا ہے نا, تو اس لیے مثال ذہن میں آ جاتی ہے. آج ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے, مفتی صاحب میں 40 سال کا ہو گیا, میری شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کیوں نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے ہیں یار میں پتہ نہیں, میرا مائنڈ ہی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو میرے لیے دعا کر دیں کہ میری شادی ہو جائے. میں نے کہا تو کر ہی نہیں رہی, کر ہی نہیں رہا, تو میں یہ دعا کر دیتا ہوں آپ کا مائنڈ بن جائے. تو میں نے کہا بنانے کی کوشش کرو گے تو بنے گا نا. تو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ صحت کے معاملے میں بھی, پڑھائی کے معاملے میں بھی, اور بزنس کے معاملات میں بھی, دین کے معاملات میں بھی. دین میں بھی تو یہ ہے نا کہ جنت کے اسباب اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. تو اس میں بھی جنت کے اسباب بھی اختیار کرنے کے لیے تیار بولو نہیں ہے. جنت کے اسباب ہے گناہ چھوڑو, گناہ نہیں چھوڑتے. اور پتہ نہیں ایران توران کیا کچھ کر لیں گے, وظیفے پڑھ لیں گے, 5 لاکھ دفعہ آیت الکریمہ پڑھ لی, فلاں نے پڑھ لی, یہ کر لیا, وہ کر لیا, اور فلاں کو کھانا کھلا دیا. بھائی جنت میں جانے کا سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا اس سے آپ کو بچنا ہے. گناہ چھوڑنا ضروری ہے. اپنے عقیدے کو توحید کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے اچھے بن جاؤ, شرک پر اگر ہے. دیکھو جیسے دنیا کا کے اسباب ہوتے ہیں نا, کہ جب تک محنت نہیں کرو گے, صحت کی کوشش نہیں کرو گے تو صحت بنتی نہیں ہے.
یہ تھوڑی کہ اٹرم پٹرم جو مرضی کھاتے رہو اور آپ پھر بھی صحت مند، ایسا نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں سب کچھ کھا جاتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ایک وقت اس کو بھی بریک لگانی پڑتی ہے، اس کو روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور جو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں ہونے والا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ میں پھٹ جائے گا بیٹھا بیٹھا. کیونکہ جو کچھ ہوتا رہے نا تو انسان پھر بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلتا ہے. اس کا مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کا کچھ ہونے والا ہے، ٹائٹ طریقے سے دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. گرنیڈ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے اور کلاشن کوف سے گولیاں مسلسل چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا. گرنیڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دفعہ پھٹتا ہے بس، وہ دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا. تو آخرت میں جانے کا سبب بھی ہے، تو وہ سبب اختیار کیے بغیر ہم انگریز کو کہتے ہیں نا دنیا میں کامیاب ہے مگر آخرت میں نہیں ہے. کیوں نہیں بھائی؟ تم آخرت کا سبب اختیار کرتے ہی نہیں ہو. آخرت میں جانے کے اسباب کیا ہیں؟ عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے. پھر جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھو. پھر لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ یہ سائنسدان کیوں جنت میں نہیں جائیں گے، انہوں نے تو اتنے نیک کام کیے. او بھائی جنت میں جانے کے لیے تھوڑی کیے انہوں نے، دنیا کے لیے کیے ہیں. تو دنیا آج ان لوگوں کو بڑے اچھے القاب سے یاد رکھتی ہے، یار اس نے بلب ایجاد کیا. اب بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا الگ بات ہے، لیکن بلب بنانے والے کو گالیاں کوئی بھی نہیں دیتا. پاکستانی قوم بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتی، لیکن بلب بنانے والے کو الحمدللہ گالیاں نہیں دیتی، اور دینا بھی نہیں چاہیے گالیاں. بھائی اس نے ہم پر احسان کیا، بلب بنایا، تو احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں مل گیا. اس نے کون سا صدقہ جاریہ کے لیے آخرت کے لیے بنایا تھا؟ تو جو دنیا میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نے بتا دیا تم نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس لیے بات خوب یاد رکھو، صحت کا مسئلہ ہو، گھر میں بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، پیسے کمانے کا مسئلہ ہو، صحیح ہے نا، جب تک محنت نہیں کرو گے، قانون اللہ کا یہ ہے کہ کخ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، کخ بھی نہیں آئے گا. کل رات میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں تھوڑی سی عبرت کے لیے. کل ہماری ایک جگہ دعوت تھی، بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ دعوت ٹھکرائی نہیں جا سکتی تھی. کھانا کھایا ہم نے 11 بجے رات، اور وہ انہوں نے اتنا کچھ بنایا ہوا تھا، وہ بھی باقاعدہ آرڈر پہ کھایا ہم نے. ابھی میں کیا بس وہ سن بھی رہے ہوں گے نا بیان. کھایا، اب 11 بجے جب آپ کھاؤ کے سو گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو چونکہ میں مفتی صاحب ہوں اور لوگ کہتے ہیں عالم ہے، لوگوں کے خیال میں کوئی نیک آدمی ہے. اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے، کون بزرگ ہے، کون عالم ہے، لیکن لوگوں کا ایک اچھا گمان اگر فرض کر لیں تو چونکہ ہم نے 11 بجے کوفتے کھائے ہیں، کوفتے بنائے ہوئے بڑے خاندانی قسم کے، پھوڑ دیے ہم نے، طبیعت سے پھوڑے. اچھا وہ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب تو رات کو کھانا کھاتے ہی نہیں ہے نا، رات کو کھانا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نہیں کھاتے، وہ اتنے 2-4 نوالے بس، جتنا بھی رکھا وہ نہیں کھاتے، صحت کا خیال کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنا تپڑ مجھ میں نہیں ہے، اتنا اچھا کھانا رکھا ہوا ہے اور میں کھاؤں نہیں. تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا ہم نے اس کا ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے، کھائیں گے طبیعت سے. تو ہم نے پھوڑا، اب جب پھوڑا ہے تو ظاہر ہے پھر اس پھوڑے ہوئے کو نکالنا بھی تو ہے نا. تو اس کا حل پھر ہم، میرے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے وہ کافی وزنی ہے، میں نے کہا بیٹا میں تو نہیں سو سکتا ایسے، میں تو نہیں سو سکتا، یہ تو خودکشی ہے. تو میں نے کہا جب تک یہ جتنی کیلوریز جمع ہوئی ہیں نا یہ برن نہیں ہوں گی نا میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے کہا کیسے برن کرنا؟ میں نے کہا پیدل نکلو. تو ہم پھر نکل لیے پیدل، ٹھیک ٹھاک واک کی. پھر ہمارے ایک دوست کا جم ہے یہاں چلا گیا، پھر وہ جو مشین ہوتی ہے نا بھاگنے والی اس پہ بھاگا. میں نے دیکھا، میں نے اس سے پوچھا یار آدھا کلو کڑھائی میں کتنی کیلوریز، میں نے آدھا کلو کڑھائی نہیں کھائی لیکن اس سے ویسے ہی پوچھا ہے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ پتہ نہیں 100 ہوتی ہیں. تو میں نے کہا جب تک 100 یہاں وہ مشین میں لکھا ہوا تھا نا، اتنا اس پہ میں چلا ہوں اور تیز واک کی ہے کہ جب وہ آئے نا کہ 100 کیلوریز آپ کی برن ہو گئی ہیں پھر ہم مشین سے اترے. ہم نے کہا اب ہمارے لیے سونا کیا ہو گیا ہے؟ بولو نا بھائی، حلال. یہ اتنے نیک ہم بھی نہیں ہیں کہ اتنا صحت کا خیال رکھیں. ونس اپون اے ٹائم ایک واقعہ اچھا آ گیا، ہم نے کہا پارسل کر دو. یہ کرنا پڑے گا آپ کے باپ کو بھی، ورنہ توند نکلے گی، ورنہ عجیب سے ہو جاؤ گے. زندگی ایسی بہاریں اور خوشیاں کیا ہو جائیں گی، ختم. وہ کڑھائیاں جو آپ کھا رہے، کوفتے جو کھا رہے ہو نا، آہستہ آہستہ جا کے مختلف جگہوں پہ سے نکلنا شروع ہوں گے. کبھی کوفتہ یہاں سے نکلے گا، ڈاکٹر کہیں گے ان کی رسولی نکل آئی. وہ رسولی نہیں ہے، وہ جو کوفتے آپ نے کھائے ہیں ان میں صرف ایک کوفتہ نکلا ہے ابھی تو باقی کیا ہے، باقی ہیں. تو مختلف، ابھی تو تھوڑے دنوں میں آپ خود کوفتہ بن جاؤ گے. اور پھر کیا کرتے، صحت ٹھیک نہیں ہے، گھٹنوں میں درد، یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، یہ ہوا ہوا ہے. پھر آتے ہیں کہ جی وہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں کہ فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤں. پھر وہ فلاں آستانے پہ ایک بڑے اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، آدمی ہے کہ لیکن اولیاء اللہ. اولیاء تو ولی کی جمع ہے بھائی، ولی اللہ ہوتا ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں. اولیاء اللہ تو بہت سارے ہول سیل کے حساب سے کہہ رہے ہیں. وہ فلانے آستانے میں ایک اولیاء اللہ بیٹھتے ہیں، وہ ایسا دم کرتے ہیں بھائی، ان کے پاس جاؤ ایسا تعویذ ہے. ابے تو کھا کیا رہا ہے، تو
کمبخت تو تعویذوں میں نہائے گا بھی نا کک بھی نہیں ہوگا. اللہ کا قانون ہے بھائی, قانون ہے کہ جتنا کھا رہے ہو نا اس کا وہ یوٹیلائز ہو گئی تو صحت صحیح رہے گی, نہیں ہو رہا تو پھٹ جاؤ گے دھماکے کے ساتھ. بچوں میں تو چلو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, اب 40 سال میں گروتھ تھوڑی ہوگی آپ کی, اب تو فیٹ بڑھے گا, اب تو پھوڑے نکلیں گے, وہ کوفتے نکلیں گے مختلف جگہوں سے آپ کے, کولیسٹرول بڑھے گا 10. پھر بھی اگر مر جائے آدمی تو پھر اللہ نے مار دیا. اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے جب انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن پھر اس بیماری پر گناہ نہیں ملتا بلکہ درجات بلند ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے, بخار آیا کرتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بخار مومن کے حق میں اللہ کی رحمت, لیکن آپ کو یہ بخار معاذ اللہ بد پرہیزی سے نہیں آتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ بیماری اللہ کی رحمت ہے, اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. آج جو میجورٹی بیمار ہو رہی ہے وہ اللہ کی خوشی سے نہیں ہو رہی, وہ اپنی حرکتوں سے ہو رہی ہے, اور اس میں امیدیں لگا کے بیٹھے میں بہت ثواب ملے گا, میرے گردے فیل ہو گئے ہیں, مجھے بہت زیادہ کیا ملے گا, ثواب ملے, میرے گردے فیل ہو گئے. میں نے ایک صاحب کو کہا, میں نے کہا اپنا بی پی چیک کرا لیا کرو, آپ کے مجھے دماغ کی سیٹنگ کیا لگ رہی ہے, آؤٹ لگ رہی, کبھی کبھار نا میں نے کہا چیک کرا لیا کرو, کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کا بی پی نارمل ہے. ابے چیک ویک کرانے سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے خود بتا رہے تھے, ابے بی پی چیک کرانے سے, جب یہ تو انہی کو ہوتا ہے جو چیک کراتے ہیں, الٹا ہوتا ہی انہی کو ہے جو بار بار کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ہمارے معاشرے میں, یا تو نہ ہوتا نا یہ, پھر خام خامے وہمی بن کے بلا وجہ جا رہے. وہی ہوا, ان کے پتہ نہیں کوئی رکھ پھٹ گئی, ان کی بی پی ہائی تھا, پتہ ہی نہیں چلا ان. اور ایک صاحب کے ساتھ تو ایسا ہوا, ان کو بھی سمجھایا, ان کا تو انا للہ ہی ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہرحال وہی بات ہے, اللہ تو معاف کر دے گا اگر بعد والے اس کے لیے توبہ استغفار کریں, لیکن فطرت معاف نہیں کرتی. فطرت نے دماغ کی رگ, بولو, اتنا یہ نہیں دے گا کہ بھئی یہ تو یہ جو آج کل بیماریاں چل رہی ہیں, بلڈ پریشر ہے. پھر اماں ماں باپ کی خدمت میں بھی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کی صحت کا خیال رکھو. اماں کے دیکھو کھا کیا رہی ہیں, ابا کو دیکھو, ابا چھوڑ دو پراٹھے, ابا کے پاؤں پکڑو, ابا اس عمر میں پراٹھے سوٹ نہیں کرتے. اور اگر ابا نے پراٹھے کھائے ہیں تو ابا سے بہت محبت کے ساتھ واک کراؤ ان کو, کہ ابا مفتی صاحب اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا لیتے ہیں تو واک بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے مفتی صاحب کے بیان سنے کہ انہوں نے ہوٹل کے پراٹھے کھائے ہیں, تو ابا پھر وہ دیکھو, پھر بھی اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے. بڑے بڑے صحت مند ہم نے دیکھے ہیں دھڑام سے نیچے گئے, تو وہ اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ سے تو تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن قانون یہی ہے, اور قانون کو فالو کرو گے تو 99% غالب یہی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی. حکیم محمد سعید صاحب جو ہے نا, قانون کو فالو کرتے تھے, نیک آدمی تھے, کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی تھی ان کی. 68 ایئرز میں 68 سال میں ٹینس کھیلتے تھے, 1-2 گھنٹہ. آج کوئی کھیل سکتا ہے؟ 40 سال کا آدمی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, اس لیے کہ صحت کے اصولوں پر عمل. بھائی اتنے بجے کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. ایک حد تک تو سب کچھ چل جاتا ہے, اٹرم پٹرم برگر شرگر انڈے والا وہ والا ہی پھوڑ دیا, اس کے بعد فطرت انتقام لینا شروع کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں نہیں جی, اصل میں تو یہ انہی کو ہوتا ہے جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں. آج ایک آدمی کہنے لگا کورونا انہی کو ہو رہا ہے جن کو جو زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. میں نے کہا کتنے لوگوں پہ تحقیق کیا آپ نے؟ 2-4 ایسے ہوں گے جنہوں نے احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, زیادہ تر وہی ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ان کو ہو جاتا ہے. تو تحقیق جب کی جاتی ہے نا تو 2-4 آدمیوں کو دیکھ کے نہیں کی جاتی, پوری رپورٹ آپ کے پاس ہو اس کے بعد تحقیق کا پتہ چلتا ہے. تو میرے بھائی, مسلمان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کامیابی کے اسباب اختیار نہیں کرتا. صرف ایک صحت کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں کہ صحت کا ایشو تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا بھائی. ہر آدمی تاجر تھوڑی ہے, بزنس مین تھوڑی ہے. کچھ ملازمت کرتے ہیں, کچھ تاجر میں ہیں, کچھ پڑھائی پڑھ رہے ہیں, کچھ کوئی اور کام کر رہے ہیں. لیکن صحت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے نا. تو اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو, اسی صحت کے معاملے میں اپنے حالات دیکھ لو کہ جس کو اپنی صحت کی فکر نہیں ہے وہ باقی کام کیا ٹھیک کرے گا. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں صحت کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی صحت بنانے کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے. یہ 100% غلط ہے. اگر یہ بات درست ہوتی تو آپ بیمار ہو کے اتنا پریشان نہ ہوتے. پھر آپ کو شوگر ہو جاتی, آپ خوش ہوتے, یار ہمیں کون سا صحت کیا ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں. ابے ایسی ٹینشن میں آتے ہیں, یار یہ کیا ہو گیا, کڈنی فیل ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کڈنی ہے نا, فیل ہو گیا تو کیا ہوا, دوسرا لگوا لیں گے, ادھار لے لیں گے 70 بھائی سے کچھ دنوں کے لیے. لیکن آپ کتنی ٹینشن میں آتے ہو, اس کا مطلب آپ صحت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ سستی, کاہلی اور معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, پوستی پن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. پوستی پن سمجھتے ہیں؟ پوستی نہیں پتا, اتنا مشہور گالی ہے یار, کہتے ہیں پوستیوں کی طرح پڑا رہتا ہے, کہتے نہیں ہے. تو وہ یہ پوستی پنا ہے,
کہ پرواہ ہی نہیں ہے، نہ کھانے کا ہوش، کھائے جا رہے ہیں تو نان اسٹاپ کھائے جا رہے ہیں. ایک بندہ آیا، میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنا گول موٹا ماشاءاللہ، ڈاکٹر کے پاس آیا، کہہ رہا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ بھی بڑھ گیا، وزن بھی بڑھ گیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ وزن کم ہو جائے، لیکن اللہ کا واسطہ مجھے واکنگ کا مشورہ نہ دینا. میں اسے جاگنگ کا کہنے والا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ مجھ سے چلا نہیں جاتا، کوئی دوائیں کھلا دو میں ہلکا ہو جاؤں. ڈاکٹر نے اس کو بولا بھائی ایسا ممکن نہیں کہ لیٹے لیٹے سرنج سے جو ہے نا تمہاری چربی نکال کے تمہیں کم کر دیں. فٹ بال میں سے تو ہوا ایسے نکالی جا سکتی ہے، بندے میں سے ہوا نکالنا میرے بھائی آسان نہیں ہے، بندے کو اپنی ہوا خود ہی نکالنی پڑے گی، چلے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو دیکھو ہارڈ ورکنگ محنت، دماغی محنت بھی، جسمانی محنت بھی، جب تک اس سستی کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو گے، نہ اللہ کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو اور نہ دنیا کے ہاں کوئی مقام حاصل کر سکتے ہو. اور اس میں یہ امیدیں، بے دین آدمی تو کہتا ہے چلو کہیں بھی مقام نہیں مل رہا کیا کریں، دیندار آدمی اس پہ دین کا لیبل لگا دیتا ہے. یہ ہے اصل چیز خطرناک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی اسباب اختیار کرتا ہے نا کامیابی کے، اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں لوگ. علماء کے ساتھ دیکھ لو نا، علماء کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، زیادہ تر علماء کے ساتھ جو مشہور ہیں نہیں ہوتے ہیں، بولو نا. اور یاد رکھو یہ ذمہ داری جو خود عالم ہوتا ہے نا وہ اس سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ تو شہادت کی تمنا میں ہوتے ہیں. یہ ان کے ماتحتوں کا، مریدوں کا کام ہوتا ہے ان کو اس کی طرف توجہ دلانا کہ حضرت آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں، گارڈ کے بغیر نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو. لیکن مسجدوں میں الٹا ہو رہا ہے، مرید الٹا کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پیر صاحب گارڈ اپنے خرچے میں بھی رکھ لینا تو مریدوں کو اعتراض ہو رہا تھا، یار پیر صاحب کو اللہ پہ توکل، بولو بھائی پیر صاحب کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. مفتی نظام الدین شہید ہو گئے، وہ تو گارڈ کی موجودگی میں شہید ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے مگر جتنی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی. دیکھو باطل لوگوں میں قتل بہت کم ہوتے ہیں لوگ اہل باطل کے ہاں، اس لیے کہ وہ اللہ پہ توکل تو ہے ہی نہیں نا ان کے ہاں تو سب کچھ اسباب. آپ کو پتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی، کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سیکیورٹی اگر کوئی مسلمان سربراہ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا تانا دیں گے؟ اللہ پہ توکل نہیں ہے. حالانکہ یہ تانا یہاں بنتا ہے ہی نہیں. ہمارے شیخ نے گارڈ رکھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے، تو لوگوں نے کہا ایک طرف اتنے اللہ والے اللہ کی محبت میں ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے. حضرت کے تو گارڈ ایسے خاندانی گارڈ تھے، وہ تو کسی کو معاف کر، وہ تو حضرت کی تو یعنی وہ تو گارڈ کا اس سے بھی تعلق ہے نا کہ آپ کو خطرہ کتنا ہے. تو حضرت کو تو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو حضرت ہی کے بہت سے مریدین نے کہنا شروع کیا ان کا تو اللہ پہ توکل نہیں ہے، اتنے بڑے بزرگ بنے. ہر ایک کی تلاشی ہوتی تھی، جو بھی آتا تھا نا چاہے کوئی بزرگ آئے نیک آئے، گارڈ سب کو اچھی طرح کنگال کے اندر بھیجتے اب آپ جا سکتے. تو بہت سے لوگ بگڑ بھی جاتے تھے، ابے کیا ہم بم لے کر آ رہے ہیں. بعض کہتے تھے کیا ہم شکل سے چور لگ رہے ہیں، کیا ہم بم رکھنے آئے ہیں یہاں پہ. تو حضرت کی طرف سے ہدایت تھی کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب کی تلاشی. تو بہت سے دینداروں نے اعتراض کیے ان کو پہ توکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت، ایک حملہ ہو گیا مدرسے پر. یہ بات ہے 94-95 کی. ہم بھی مدرسے میں نیچے سو رہے تھے، کچھ دہشت گرد مدرسے میں گھسے. گارڈ نے بہادری کی ہے، وہ مورچے سے اتر کے اس نے چھلانگ لگائی، ریپیٹر سے پورا برس فائر کیا، پورا برس اس کے پیٹ میں، وہ تو وہیں شہید ہو گیا. لیکن اس کی بہادری سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ جتنے دہشت گرد تھے وہ مدرسے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ورنہ آج میں یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ان کا تو ہدف تھا. گولیاں ہمارے اوپر سے گئی، ہم لیٹے ہوئے تھے، ہمارے اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں، مسجد میں سو رہے تھے. تو جو دہشت گردوں نے کاروائی کی نا ان کی گولیاں ہمارے اوپر سے گئی ہیں. تو جب ہم اٹھے ہیں تو وہ بھاگ چکے تھے، کیونکہ اس نے گارڈ نے ایسی بہادری دکھائی کہ وہ جان پہ کھیل گیا، خود تو شہید ہو گیا اور لیکن اس نے ان سب کو بھگا دیا. تو اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے نا الٹی، انہوں نے کہا یار اچھا ہوا انہوں نے گارڈ رکھے ہوئے تھے ورنہ تو آج تو سارے ہی گئے تھے. تو حضرت کو اتنا غصہ آیا، حضرت نے فرمایا غنیمت ہے، سمجھ میں آ گیا، ایک بندے کو شہید کروا کے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن شکر ہے. تو حضرت فرماتے تھے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ایک بندہ کو شہید کروانے کے بعد بات سمجھ میں آئے. عقل مندی تو یہ ہے کہ کام سے پہلے بات سمجھ میں آ جائے. پھر حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے عالم، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، پوری جوانی علم حاصل کیا ہوتا ہے. اتنی یہ ایسی شخصیتیں غیروں کے پاس ہوتی نا تو آپ دیکھو وہ کتنی قدر کرتے ہیں ان کی. گورا اپنے سائنسدانوں کی کتنی قدر کرتا ہے. گورے کو پتا ہو کہ یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آرمی کا کوئی بہت بڑا آفیسر ایسے ہی سول ڈریس میں ایسے ہی گھوم رہا ہو اور کوئی گارڈ وارڈ نہ ہو، آرمی چھوڑے گی اس کو؟ آرمی بولے گی بھائی تم پہ خرچہ ہوا ہے، تم اگر شہید ہو گئے نا تم تو جنت میں جاؤ گے، ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ہم نے ٹریننگ کی ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے.
ایک آرمی کے آفیسر آئے تھے ملنے کے لیے, وہ پتہ نہیں SSG کمانڈو تھے کیا تھے, تو ہمارے دوست نے مجھے بھی انوائٹ کر لیا, اس نے ان کی دعوت کی تھی, مجھے بھی انوائٹ کیا. تو وہ پائے وائے پکے تھے, وہ نہیں کھا رہے تھے, کوئی پائے تھے یا کیا کوئی ایسی خوراک تھی جو فل آف کولیسٹرول ہوتی ہے, تو وہ نہیں کھا رہے تھے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا یار ہماری ٹریننگ پہ صحت پہ اتنے لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, میں پائے کھا کے حکومت کا وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں کھانے پینے میں احتیاط, یا تو پہلے کھانا کھا چکے تھے, ڈبل کھانا تھا, کیا تھا, مجھے تو واقعے کا اصل مغز یاد رہ جاتا ہے, پوری تفصیل یاد نہیں رہتی. تو میں نے کہا بندہ خاندانی ہے. بندہ کیا ہے؟ حکومت کے پیسے سب نہیں ہے خاندانی, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, فوج میں بھی ہر جگہ, تو کھا بھی رہے ہوتے ہیں کہ آ جاؤ, حکومت کا پیسہ ہے نا, پھر تو ڈبل کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح ہر طبقے میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ بڑے خاندانی تھے, بریگیڈیئر کے رینک کے آدمی تھے, انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا, اتنا خرچہ تھی, بڑی ٹائٹ خاندانی قسم کی فٹنس. تو یہ انسان کے عقل مند ہونے کی علامت ہوتی ہے, کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. تو یہ ہمارے دینداروں میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے, وہ اس کو توکل سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ توکل نہیں ہے. قرآن نے کیوں کہا ادعوا لہم ما استطعتم من قوہ, قوت اختیار کرو, الا ان القوۃ الرمی, آپ نے فرمایا قوت سے مراد تیر اندازی ہے, تیر اندازی سیکھو. تو خلافت عثمانیہ جو قائم ہوئی ہے, محمد بن فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنوائی اپنے سائنسدانوں سے, اس کے بعد اس قلعے پہ حملہ کیا. اس کو پتا تھا یہ غلیلوں سے فتح ہونے والا نہیں ہے, نہیں ٹوٹیں گی. بہت دنیا کی سب سے بڑی توپ اس وقت کی بنائی تھی اس نے کہا اس کے بعد حملہ ہوگا تو ہٹو بچوں ہوگا کام. تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے. ہاں مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے, نظر اسباب پہ نہیں رکھتا. اسے وہ بہاری بھائی کا مقولہ ہر وقت یاد رہتا ہے کہ اگر انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا. ہمارے ایک دوست بہاری تھے, باتیں بڑی کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا, حالانکہ کتے کے لیے وہاں جانا آسان کام نہیں ہے, کنوینس کا مسئلہ ہے بھائی, اس کو تو پوری رینٹ پہ گاڑی لینی پڑے گی. تو جب موت آتی ہے تو کتا کاٹ لیتا ہے. تو جب آنی ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر تو 20 گارڈ بھی ہوں, گارڈ ہی دشمن بن کے مار دیتا ہے. جب آنی ہوتی ہے تو آپ صحت کا جتنا مرضی خیال کرو, ایک چھوٹا سا وائرس آپ کی ناک میں داخل ہو کر آپ کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. ایک کینسر کے اسپیشلسٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ بعض دفعہ ایک ایسے آدمی کو کینسر ہوتا ہے جس کے کینسر ہونے کا دور کا امکان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس حیران ہوتی ہے اس آدمی کو کینسر ہو کیسے گیا. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی, جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی, جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا, جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی یا USA UK میں جنہوں نے, یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی, اس کی معلومات مجھے ہوئی, میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, کہ بلوچستان میں پیدا ہوا, اردو بھی نہیں آتی تھی, اس نے ایک عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے.